اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النور کا پارٹ 7 پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 9 پہ آتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا جان طاق کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نمبر 10 عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانپ کر رکھے۔ نمبر 11 عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں۔ نمبر 12 ان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ نمبر 13 معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے بن بیاہ بیٹھے رہنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، حتیٰ کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ تجرد فحش آفری بھی ہوتا ہے اور فحش پذیر بھی مجرد لوگ اور کچھ نہیں تو بری خبریں سننے اور پلانے ہی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ نمبر 14 لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور مالکوں کے علاوہ دوسروں کو بھی حکم دیا گیا کہ مکاتب غلاموں اور لونڈیوں کی مالی مدد کریں۔ نمبر 5 لونڈیوں سے کسب کرانا ممنوع قرار دیا گیا۔ عرب میں یہ پیشہ لونڈیوں ہی سے کرانے کا رواج تھا، اس لیے اس کی ممانعت دراصل کبا گیری کی قانونی بندش تھی۔ نمبر 16 گھریلو معاشرت میں خانگی ملازموں اور نابالغ بچوں کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ وہ خلوت کے اوقات میں یعنی صبح، دوپہر اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں اچانک نہ گھس جایا کریں۔ اولاد تک کو اجازت لے کر آنے کی عادت ڈالی جائے۔ نمبر 17 بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھروں میں سر سے اوڑھنی اتار کر رکھ دے تو مذائقہ نہیں، مگر حکم دیا گیا کہ تبرج بن ٹن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز انہیں نصیحت کی گئی کہ بڑھاپے میں بھی اگر وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے ہی رہیں تو بہتر ہے۔ نمبر 18 اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کھانے کی کوئی چیز کسی کے ہاتھ سے بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری اور خیانت میں نہ ہوگا، اس پر کوئی گرفت نہ کی جائے۔ نمبر 19 قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھروں میں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کی پردے ہٹا دیے گئے تاکہ آپس کی محبت بڑھے اور باہمی اخلاص کے رابطے ان رخنوں کو بند کر دے جن سے کوئی فتنہ پرداز پھوٹ ڈال سکتا ہو۔ ان ہدایت کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کلی علامتیں بیان کر دی گئی جن سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان کون لوگ ہیں اور منافق کون۔ دوسری طرف مسلمانوں کے جماعتی نظم و ضبط کو اور کس دیا گیا اور اس کے لیے چند مزید ضابطے بنا دیے گئے تاکہ وہ طاقت اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، جس سے غیظ کھا کر کفار و منافقین فضاحت انگیزیاں کر رہے تھے۔ اس تمام بحث میں نمایاں چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ پوری سورہ نور اس تلخی سے خالی ہے جو شرمناک اور بیہودہ حملوں کے جواب میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک طرف ان حالات کو دیکھیے جن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور دوسری طرف صورت کے مضامین اور انداز کلام کو دیکھیے۔ اس قدر اشتعال انگیز صورت حال میں کیسے ٹھنڈے طریقے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔
مصلحانہ احکام دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ ہدایت دی جا رہی ہے اور تعلیم و نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے، اس سے صرف یہی سبق نہیں ملتا کہ ہم کو فتنوں کے مقابلے میں سخت سے سخت اشتعال کے مواقع پر بھی کس طرح ٹھنڈے تدبر اور اعلی ظرفی اور حکمت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اس سے اس امر کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، کسی ایسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جو بہت بلند مقام سے انسانی حالات اور معاملات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور اپنے ذات میں ان حالات اور معاملات سے غیر متاثرہ رہ کر خالص ہدایت اور رہنمائی کا منصب ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کی انتہائی بلند نظری کے باوجود اس میں اس فطری تلخی کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پایا جاتا، جو خود اپنی عزت و ناموس پر کمینہ حملوں کو سن کر ایک شریف آدمی کے جذبات میں لازماً پیدا ہوا جایا کرتا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔